عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کے حالات بھی واضح طور سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولا یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی، نافرمان اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے، اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو، دونوں جماعتوں کو، دونوں طرفین کو اپنی باری کا اہتمام کرنا ہوگا۔ قوم سمود یوں تو بہت بڑی ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہیں نبی کی پوری فرما برداری کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ بے دینی پر کمر بستہ رہے، نافرمانی پر تلے رہے۔ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، منہ مانگی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا، غلط نیت سے مت چھونا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی قوم کی، کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی اور عالیشان مکان بنایا کرتی تھی، اور ان کے جسم 6-7 فٹ کے ہوا کرتے تھے، اور ان کے جسم کھجور کے پیڑوں کے مانند برابر ہوا کرتے تھے، اور ایئر کنڈیشن مکان ہوا کرتے تھے جو گرمیوں میں سردی کا کام کرتے تھے اور سردیوں میں گرمی کا کام کرتے تھے۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، لیکن ان کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔
اسی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ نافرمانی پر مبتلا ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا گیا، اتارا گیا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔